یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے ایک لڑکی سے جو اپنے اسکول کی لائبریری میں ہوتی ہے، اور اسے اچانک کال آتی ہے، اور اس میں ایک انجان آدمی اسے کہتا ہے کہ انہوں نے تمہیں ڈھونڈ لیا ہے۔ اور اچانک ماحول بدل جاتا ہے اور چار بندے اچانک وہاں آ جاتے ہیں، اور وہ لڑکی حیران بھی ہو جاتی ہے، اور پھر موبائل والا بندہ اسے کہتا ہے کہ یہاں سے بھاگو۔ وہ لڑکی بھاگتی ہے، جیسے جیسے وہ ان نون پرسن اسے انسٹرکشن دیتا ہے ویسے ویسے وہ بھاگتی رہتی ہے۔ لڑکی اس وقت بہت گھبرائی ہوئی ہوتی ہے اور اچانک سے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ پھر ان نون پرسن اسے لے کر بھاگتا ہے، اور پھر ان میں سے ایک آدمی گولی چلا دیتا ہے، اور پھر ان نون پرسن بچتے ہوئے اس لڑکی کو ایک بلڈنگ کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ اپنی واچ اس کے پاس رکھ دیتا ہے، جس سے بیریئر بن جاتا ہے۔ پھر وہ ان سب لوگوں کا مقابلہ کرتا ہے اور سب کو آسانی سے مار دیتا ہے۔ پھر ان کا باس اسے کہتا ہے کہ تم اس معاملے میں ٹانگ نہ اڑاؤ۔ وہ ان نون پرسن کہتا ہے کہ تم اس لڑکی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر ان کا باس غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کے بعد باس اس ان نون پرسن پر حملہ کر دیتا ہے، اور وہ ان نون پرسن آسانی سے اس کے حملے کو روک دیتا ہے اور اس کے باس کو قید کر دیتا ہے ایک روم میں، اور پھر وہ آسانی سے ہار جاتا ہے۔ پھر وہ لڑکی ایک لائبریری میں آ جاتی ہے، اور وہ تھوڑی پریشان بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کے پاس ایک لڑکا آتا ہے جو اس سے مدد مانگتا ہے۔ وہ لڑکی مان جاتی ہے۔ پھر یہ کہانی پریزنٹ میں آ جاتی ہے، جس میں کچھ دوست پارٹی کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ایک گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، اور وہ لڑکی ہار جاتی ہے، جس میں ایک بندہ اسے ٹروتھ کی پنشمنٹ دیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے کسی سے پیار کیا ہے؟ تو وہ لڑکی شرما جاتی ہے، اور سب لوگ اس کی طرف ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ وونگ کا نام لیتی ہے جو سامنے ہی بیٹھا ہوتا ہے۔ سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں، اور وونگ بھی حیران ہو جاتا ہے کہ شینگ مجھ سے پیار کرتی ہے، کیونکہ وونگ بھی اس سے پیار کرتا ہے، اور شینگ یہ بھی کہتی ہے کہ میں ایلیمنٹری اسکول سے وونگ کو پسند کرتی ہوں۔ اس کے بعد کچھ بدماش وونگ کو مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کا باس شینگ کو پسند کرتا ہے، اور پھر وہ شینگ کو کال کرتا ہے کہ اب وہ اس لڑکے سے دور رہے، ورنہ وہ اسے نہیں چھوڑے گا، جس سے وہ لڑکی پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ وونگ کے ساتھ کیا کریں گے۔ اور اسی دوران اس کا ایک بندہ وونگ کو مکہ مارتا ہے۔ وونگ کہتا ہے کہ ہمارے بیچ میں شینگ کو نہ لے کر آؤ۔ پھر وونگ سامنے والے لڑکے کو سر پر مارتا ہے اور نیچے ندی میں گر جاتا ہے، اور اس کا موبائل بھی اس کے ساتھ گر جاتا ہے، جس سے سارے لڑکے پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کا باس انہیں کہتا ہے کہ اسے گرانا نہیں تھا، کیونکہ اس سے وہ مر جائے گا اور وہ مصیبت میں پھنس سکتے ہیں، جس سے انہیں خطرہ بھی ہوگا۔ پھر وہ لڑکے وانگ کو آوازیں دیتے ہیں تاکہ اسے بچا لیا جائے، مگر کوئی رسپانس نہیں آتا، اور اسی دوران جب وانگ ندی میں ہوتا ہے تو وہ صدمے میں ہوتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اسے جینے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ جسے وہ پسند کرتا ہے اسے بچا بھی نہیں سکتا۔ پھر وہ اپنے بچپن کی یاد سوچنے لگتا ہے، جس میں سب لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور وہ اکیلا ہوتا ہے۔ پھر شینگ ہی اس کے پاس آتی ہے اور ساتھ میں گھر چلنے کا کہتی ہے، اور جب بارش بند ہو جاتی ہے تو شینگ دیکھتی ہے کہ وونگ کو بازو پر چوٹ لگی ہوئی ہے، تو وہ مدد کرنا چاہتی ہے اور اس کی طرف مدد کے لیے بڑھتی ہے اور پٹی کر دیتی ہے، جس سے وونگ خوش ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہانی پریزنٹ کی طرف آ جاتی ہے۔ وونگ دیکھتا ہے کہ نیچے کیوب جیسا کچھ ہوتا ہے، اور جب وہ اسے اٹھاتا ہے تو وہ اچانک سے اس کیوب کے اندر چلا جاتا ہے، اور وہ حیران ہو جاتا ہے کہ وہ شاید مر چکا ہے، اور پھر سوچتا ہے کہ میں کہاں پر ہوں۔ یہ بھی سوچتا ہے کہ شاید اسے ایلین نے کڈنیپ کر لیا ہے۔ پھر وہ کیوب اسے ہوسٹ کے نام سے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ٹیلی پورٹیشن زون میں ہو، ابھی تم 15 میٹر کی رینج میں
کہیں بھی ٹیلی پورٹ ہو سکتے ہو۔ پھر وہ اچانک آسمان میں ٹیلی پورٹ ہو جاتا ہے، جس سے وہ حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور یہ بھی سوچتا ہے کہ وہ گر نہیں رہا، اور یہ بھی سوچتے ہوئے ڈرتا ہے کہ وہ کہیں گر نہ جائے۔ اتنے میں ان کا باس اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ جب تک تم وونگ کو نہیں ڈھونڈتے گھر نہیں جاؤ گے، اور باس کو وونگ کی آواز آتی ہے اوپر سے۔ پھر وہ حیران ہو جاتا ہے اور اپنے بندوں سے پوچھتا ہے کہ کیا کسی نے کوئی آواز سنی ہے، تو وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید آپ وہم کر رہے ہیں۔ پھر وونگ اپنے اسکول میں اپنی کلاس روم میں ٹیلی پورٹ ہو جاتا ہے، اور کیوب اس سے بات کرتا ہے، اور وونگ حیران ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، اور یہ سوچتا ہے یہ کون ہے جو مجھ سے بات کر رہا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ تم کہاں ہو، اور کیوب کہتا ہے کہ میں تمہارے اندر ہوں اور تم ٹیلی پورٹیشن پاور یوز کر رہے ہو۔ اتنے میں گارڈ آ جاتا ہے اور گارڈ چیک کرنے لگ جاتا ہے، اور اتنے میں وونگ غائب ہو جاتا ہے اور وہ اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ جب وونگ نہا کر باہر آتا ہے، اتنے میں شینگ کی کال آ جاتی ہے، اور وہ بہت پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کہاں ہو، مجھے لگا تمہیں کچھ ہو نہ گیا ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور اپنے گھر ہوں۔ اتنے میں کال کٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد وونگ اپنے بیڈ پر لیٹتا ہے اور اچانک کیوب کی آواز آتی ہے۔ وونگ حیران ہو جاتا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے بات کر رہے ہو، اور کیوب کہتا ہے کہ میں تمہارے اندر ہوں۔ کیوب باہر آتا ہے اور اچانک سے وونگ اس کیوب کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر سے اسی جگہ آ جاتا ہے جہاں پر وہ پہلے گیا تھا، اور کیوب اسے کہتا ہے کہ تمہارا میرے ساتھ فزیکل کنیکشن بن چکا ہے، اور تم اب سے میرے ماسٹر ہو، اور تم چاہو تو میں تمہیں کچھ اور بھی نام سے پکار سکتا ہوں۔